السلام علیکم، ویلکم ٹو JRY ٹی وی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمینہ رضی اللہ عنہا، تمہیں پتہ ہے کہ تم حاملہ ہو؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تمہارے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ دوشنبہ کا دن تھا۔ الوفا ابن الجوزی، جلد اول، صفحہ 88۔ حضرت کعب اخبار سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر چمکتی دمکتی سفید مٹی لائے، اور پھر وہ مٹی بہشت کے چشمہ تسنیم سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی طرح ہو گئی، جس کی بڑی شعاع تھی، اور اس کے بعد فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے چاروں طرف اور آسمان اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور اور مادہ اطہر کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ سیرت رسول عربی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں آئینے کی طرح چمکایا۔ انہوں نے دیکھتے ہی انگوٹھوں کو چوم لیا اور آنکھوں پر مسح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ سیرت رسول عربی۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو میرے نبی بنا کے بھیجے جانے سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کو لائک کیجیے گا، اور مزید ایسی معلومات سے باخبر اور آگاہ رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیجیے گا JRY ٹی وی۔ آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔